السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشنل سائیکالوجی PSY 510 اس کا لیکچر نمبر 6 ایتھکس کے بارے میں۔ ایتھکس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاقیات، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اخلاقیات وہ واحد چیز ہے، موریلٹیز وہ واحد چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی ادارہ ہے، وہ ترقی کی طرف بھی جاتا ہے اور پستی کی طرف بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے وہ اخلاقیات پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ تو اخلاقیات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈسکرپٹیو ایتھکس ہوتے ہیں اور ایک نارمیٹیو ایتھکس ہوتے ہیں۔ ڈسکرپٹیو ایتھکس وہ ایتھکس ہوتے ہیں جن کے اندر امپیریکل انکوائری انٹو دا ایکچوئل رولز آف اسٹینڈرڈز آف اے پرٹیکولر گروپ، کچھ پرٹیکولر گروپس کے کچھ بیسک رولز ہوتے ہیں، کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈسکرپٹیو ایتھکس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نارمیٹیو ایتھکس وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر ان بورن ہوتے ہیں، concerned with what people believe we ought to do is determined by reasoning or moral argument۔ اس کے بعد ethics arise not simply from man's creation but from human nature۔ جو اخلاقیات ہیں وہ انسان کی کریشن نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کا جو ہے وہ نیچر ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے اخلاقیات۔ values tend to be under defined situational by nature and subject to flawed human reasoning such that by themselves they cannot assure true ethical conduct۔ Should employees be loyal to co-workers, supervisions, customers اور investors؟ ٹھیک ہے، تو جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے سپروائزرز کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ اور اپنے انویسٹرز کے ساتھ صحیح اخلاق سے پیش آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جلدی سے بوسٹ اپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امپیکٹ آف ایتھیکل practices on organizational behavior۔ Poor ethics can be extremely damaging to organizational performance۔ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر برے اخلاق ہوں گے آرگنائزیشن کے اندر، اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ آرگنائزیشنز کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوں گی، اور اسی طرح اچھے اخلاق ہوں گے تو آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت جلدی بوسٹ اپ ہوں گی۔ When ethical behavior is poor, it taxes operational performance in many visible and sometimes invisible ways۔ کچھ جگہ پہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے پرفارمنس اس کی بری، اور کچھ جگہ پہ ہمیں اس کے دور کے اثرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور گڈ ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ گڈ ایتھکس آن دا ادر ہینڈ ہیو اے سرپرائزنگلی پازیٹیو افیکٹ آن آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ریزلٹ۔ پروڈکٹیوٹی امپرووز۔ ون آف دا ریزن is this ethics become an additional form of logical reasoning, increasing the flow of information and adding an additional set of eyes and antenna to give organization needed feedback regarding how it is doing۔ اور اچھے اخلاق جو ہے وہ نہ صرف آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز اور اس کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں بلکہ آرگنائزیشن کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریئل آرگنائزیشنل ایتھکس از اے ریشنل پروسیس فار ایکسپلورنگ ڈیسیژن اینڈ بیہیویئر alternatives and selecting the best possible choices for all involved۔ Real ethics is a collective undertaking or a team support with team like demands and results۔ ٹھیک ہے، ریئل ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹیم ہے پوری اپنے کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آرگنائزیشن لیڈ ایتھکس کوالٹی not only to prevent unhealthy behavior but to inspire superior reasoning and performance۔ تو آرگنائزیشن کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ انہیلدی بیہیویئر کی وجہ سے ایتھکس کو اپنانا پڑے گا، اچھے اخلاق کو، بلکہ ٹو انسپائر سپیریئر ریزننگ اینڈ پرفارمنس، انہوں نے اپنی پرفارمنس اچھی کرنے کے لیے بھی گڈ ایتھکس جو ہے وہ اپلائی کرنے ہوں گے اپنے آرگنائزیشن کے اندر۔ اس کے بعد نیچے سیکشول ہیراسمنٹ ہے۔ یہ بہت کامن ٹاپک ہے کہ جو لیڈیز کام کرنے کے لیے جاتی ہیں مختلف آرگنائزیشنز میں ان کو سیکشول ہیراسمنٹ کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ یہ پور ایتھکس کی نشانی ہے۔ تو آرگنائزیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز اس کے اوپر رکھنے ہوں گے اگر انہوں نے پرفارمنس کو گرو کرنا ہے، کہ سیکشول ہیراسمنٹ کے اگینسٹ بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ امپراپر سیکشول کنڈکٹ ان دا ورک پلیس وچ انکلوڈز لیوڈ اینڈ سجیسٹیو کمنٹس، ٹچنگ اینڈ فونڈلنگ، پرسسٹنگ اٹینشن اینڈ ریکویسٹ فار سیکشول فیورز، یہ سب چیزیں جو ہے سیکشول ہیراسمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ ہیز بین اے پرابلم فار وومین اینڈ اوکیجنلی فار مین۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وومین اس سے پریشان ہو، بعض اوقات جو ہے وہ مین کو بھی اس چیز کا سامنا ہوتا ہے۔
3/4 of working women is in the states are subjected to sexual harassment. 3/4 women ہیں وہ sexual harassment کا سامنا کرتی ہیں جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں. Although sexual harassment is usually committed by one employee against the other, employers bear both legal and ethical obligation to prevent harassment and act decisively when it occurs. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک بندہ جو ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کمٹ کرتا ہے اپنے دوسرے امپلائی کے اگینسٹ، لیکن اس کا جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری آرگنائزیشن کے جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو بھی بیئر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میجر فیچرز آف دیز پروگرامز آر، ہمیں سیکشول ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے. 4 میجر پالیسیز ہیں. ڈیولپنگ اے فارم پالیسی اگینسٹ ہراسمنٹ، communicating this policy to all employees and providing training where necessary to secure compliance. سب سے پہلے ہمیں پالیسی بہت زیادہ اسٹرکٹ بنانی پڑے گی ہراسمنٹ کے اگینسٹ. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو وہ پالیسی ہے اس کو پراپر آپ کو سارے کے سارے امپلائیز کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. setting up a procedure for reporting violations and investigating all complaints thoroughly and fairly. اور آخری میں taking appropriate action. آپ کو جو بھی کمپلینٹس آئی ہیں ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگر وہ بندہ گلٹی ہوتا ہے تو پھر اس کو اپروپریٹ ایکشن دینا ہوگا آفینڈرز کے خلاف. اس کے بعد پے اینڈ پروموشن ڈسکریمنیشن، یہ بھی اکثر آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں. لارج نمبر آف رانگ فل ایکٹس ان امپلائمنٹ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، میڈیکل کیئر اینڈ ادر امپورٹنٹ ایریاز آف پبلک لائف. یہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آفس میں کام کرنے والے 2-3 لوگ ہوتے ہیں. ایک کو جو ہے وہ اچھی ہاؤسنگ مل رہی ہوتی ہے، ایک کو اچھی ایجوکیشن کی فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے، اچھا ہاؤسنگ جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور لائف کے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ پیچھے رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن اکثر انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے. ڈسکریمنیشن ان امپلائمنٹ وچ از آور کنسرن ہیئر جنرلی ارائزز فرام ڈیسیژن employees making about hiring, promotion, pay, fringe benefits and other terms and conditions of employment that directly affect the economic interest of employees. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے ہائرنگ ہے، پروموشن ہے، پے، اس کے اندر بھی ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے. Research shows that women get 60% of men's pay all over the world, which particularly women doctors and lawyers get 75% of men's pay. ٹھیک ہے. جو وومنس کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ یوزلی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اچھا. اس کے بعد گلاس سیلنگ افیکٹ ویئر وومن اور ادر مائنورٹی گروپس آر ناٹ الاؤڈ پروموشن بیونڈ اے سرٹن لیول ان دا آرگنائزیشن. کہ ایک لیول تک آپ جا سکتے ہیں جو مائنورٹیز میں ہے. جیسے آپ فورسز کی ایگزامپل لے لیں تو فورسز میں جو ہے وہ کرنل تک جا سکتی ہیں وومنس. بریگیڈیئر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر کی جو جرنل ہے تو وہ تو بالکل وومنس کو آگے نہیں پروموٹ کیا جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص لیول تک وومن جا سکتی ہیں، یا جو بھی وہاں وہ ایک خاص لیول تک ہی جا سکتے ہیں، آگے ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا بے شک وہ جتنے مرضی لائق ہوں. ٹھیک ہے. ایسے افیکٹ کو ہم گلاس سیلنگ افیکٹ کہتے ہیں. اس کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ وارم ریدر دین لیوک وارم management policies, which means that the management needs to enforce non-discriminatory policies. ہمیں non-discriminatory policy کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. جینڈر ٹریننگ کروانی ہوگی، اور سیٹنگ اسٹریٹجی ڈائریکٹلی پلیسنگ وومین ان سینئر پوزیشن. ٹھیک ہے. مائنورٹی کو ہم ڈائریکٹلی اگر سینئر پوزیشن کے اوپر پلیس کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے سیٹنگ اسٹریٹجی. بعد امپلائی پرائیویسی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہر امپلائی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے امپلائی کے گھر کے کیا حالات ہیں وہ آرگنائزیشن کو پتہ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اگر امپلائی کے گھر کے حالات واقعی خراب ہیں اس کو آرگنائزیشن کی یا کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آرگنائزیشن اس کو انڈائریکٹلی ہیلپ کر سکتی ہے یا ڈائریکٹلی ہیلپ کر سکتی ہے. تو یہ امپلائی پرائیویسی کہلائے گی. گورنمنٹ از ناٹ اونلی کلیکٹر آف انفارمیشن. گرینڈ اماؤنٹس آف ڈیٹا آر ریکوائرڈ بائی کارپوریشنس فار دا ہائرنگ اینڈ پلیسمنٹ آف ورکرز. جو گورنمنٹ ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ ہی صرف نہیں کرتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پورے امپلائیز کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے وہ ڈائریکٹلی امپلائی کی پرائیویسی کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر آپ کی ساری جو امپلائیز ہیں ان کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے.
اور اس طرح ڈرگ ٹیسٹ پالیسی ہے کہ جو بندہ ڈرگز لے رہا ہوگا یا کوئی اس طرح کی میڈیسن لے رہا ہوگا جس سے ہائپر ٹینشن کم ہو سکے تو اس سے بھی ہمیں اس کے بندے کے گھر کے حالات کا اندازہ ہو سکتا ہے. سپروائزر کین ایوز ڈراپ، ہمیں جو ہے نا جو امپلائیز ہیں ان کے فون کال ریکارڈ کر کے بھی ان کی پالیسی کو ہم پرائیویسی ایشوز کو ہم جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا خاص نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 6 تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. اللہ حافظ.